पंचौदा साहब हमारे साथ कामरान मुर्तजा साहब हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करके अभी फारिग हैं। सेंट कामरान मुर्तजा साहब JUI के रहनुमा, थैंक यू वेरी मच कामरान साहब, आपने ज्वाइन किया। कामरान साहब, क्या डिसाइड हुआ PTI के साथ किस तरीके से आगे चलना है, किस तरीके से मामलात को आगे लेकर चलेंगे? क्या एहतजाज के अंदर जो 26 तारीख को फ्राइडे को पूरी तहरीक ने अनाउंस किया है उसमें ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे? कामरान साहब देखिए, अभी तक तो बात होनी है और उसमें एतमाद साजी जो है वो पहले हो जाए तो फिर उसके बाद जो है ना वो तय होगा कि हमने इकट्ठे चलना है, किस हद तक इकट्ठे चलना है। कुछ गाइडलाइंस दी हैं मौलाना साहब ने, तो अब राब्ता करते हैं। दूसरी तरफ से जो कमेटी है उनसे राब्ता करते हैं, फिर या वो हमसे राब्ता करेंगे या हम उनसे राब्ता करेंगे, फिर उसके बाद आपस में सिटिंग करते हैं, फिर नजदीक आने के जो है वो तरीके ढूंढेंगे, फिर कितना नजदीक आ सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। सारा कुछ जो है, मगर ये एकदम नहीं। कामरान साहब, इस टाइम पर मौलाना साहब की जो स्टेटमेंट आई थी कि PTI रिजाइन करने को तैयार है, असद कैसर साहब कह रहे हैं वो तरोड़ मरोड़ के पेश की गई है, PTI रिफ्यूज कर रही है कि कोई रेजिग्नेशन वाली बात नहीं है। पंचौदा साहब इधर कह रहे हैं कि ये बेसिकली जब नए इलेक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली सारी असेंबलियां टूट जाएंगी, तो ये बेसिकली उसकी बात की गई थी मौलाना साहब की तरफ से। आप जरा क्लैरिफाई कर देंगे कि मौलाना साहब से क्या बात हुई थी, मौलाना साहब से क्या वादा किया गया था कोई रेजिग्नेशन का, और इसके ऊपर क्या मौलाना साहब को कोई कंसर्न है कि ये बात उन्होंने कही और PTI उसकी तरदीद कर रही है? देखिए, हम कोई माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके साथ जो है वो मिल के चलना चाहते हैं, या वो हमारे साथ मिल के चलना चाहते हैं या हम उनके साथ मिल के चलना चाहते हैं, और कोई ऐसी तलखी नहीं पैदा करना चाहते। मगर बहरहाल मौलाना साहब के स्टेचर का आदमी जो है वो शायद अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर सकता, ये मेरी अपनी ज़ाती राय है। हमने एक बात की, मौलाना साहब ने एक बात की, उधर से एक तरदीद आई, या उन्होंने कहा कि जी शायद समझने में गलती हुई है, या जिस तरह से भी। मगर ये जो दूसरी बात है कि ये जो नए इलेक्शन का मुतालबा है, क्या ये मुमकिन है कि ये असेंबलियों से, इन असेंबलियों को छोड़े बगैर या इनको तहलील किए बगैर जो है ना नए इलेक्शन का मुतालबा, तो फिर हमारा मुतालबा तो वहीं पे कायम है कि हम नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं। अगर वो नहीं जाना चाहते तो ये उनकी अपनी मर्जी है, मगर जो हमने समझा या जो हमें समझाया गया वो तकरीबन यही बात थी। कामरान साहब, आपने फरमाया कि मौलाना साहब की तरफ से कुछ गाइडलाइंस आई हैं, ऑब्वियसली वो गाइडलाइंस इस पॉइंट पे बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रोशनी डालेंगे कि क्या TORs होंगे, किन गाइडलाइंस की बुनियाद के ऊपर PTI से गुफ्तगू होगी? नहीं, TORs तो फिर जो है ना वो हम आपस में बैठ के तय करेंगे ना, हमारी तरफ से मतलब वो तो दोनों पार्टियां मिल के तय करेंगी। आपकी तरफ से क्या होगा? हाँ, अब हमारी तरफ से जो है वो कुछ बातें हैं वो हम रखेंगे उनके सामने, उनकी तरफ से इसी तरह से कुछ बातें होंगी हमारे हवाले से, वो हमारे सामने रखेंगे। फिर दोनों तरफ से जो बातें आ जाएंगी, कुछ इन राइटिंग आ जाएगा, तो फिर वो अपनी क़यादत की वो तो कामरान साहब, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि उनकी तरफ से आएगा, आपकी तरफ से आएगा, फिर कोई मिडिल ग्राउंड में आएंगे। लेकिन टू बिगिन विद JUI की क्या डिमांड्स होंगी? डिमांड जो थे, हम उनके साथ सबसे पहले तो हम और वो शायद अपनी तलखियां खत्म करना चाहते हैं माजी की, और आगे बढ़ना चाहते हैं, और हमारे सामने मुल्क है, कौम है, दस्तूर है, इलेक्शन का मैंडेट ना होना है, ये सारी चीजें ये देख के हम आगे चलेंगे। और किस पॉइंट के ऊपर अगर PTI कहती है कि हम एहतजाज करेंगे, हम रेजिग्नेशन नहीं करेंगे, तो क्या वो डील ब्रेकर के तौर पे देखा जा सकेगा कामरान साहब? नहीं, डील हम देखिए ब्रेक करने के लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगर ब्रेक करने के लिए खुदा न खास्ता जो है ये मामला लेके चलते तो फिर तो बात जो शायद आज या कल खत्म हो जाती है कि मौलाना ने एक बात की, दो से एक जवाब आ गया, तो हम मामला को तोड़ना नहीं चाहते, हम जोड़ना चाहते हैं, तो हम जोड़ने के लिए आते। नेक्स्ट मुलाकात कब होगी कामरान साहब? मैं मौलाना साहब से तो जो इंस्ट्रक्शंस लेनी थी ले ली। मौलाना साहब जा रहे हैं उम्रे पे, वो अब आगे बढ़ना है तो हमने, और उस कमेटी ने जो PTI की तरफ से है वो मिल के आपस में, तो मीनवाइल मौलाना साहब भी वापस आ जाएंगे, वो भी अपनी क़यादत की इंस्ट्रक्शंस ले लेंगे, तो हम आपस में एक दफ़ा एक फॉर्मल सिटिंग रखेंगे। फॉर्मल सिटिंग में कुछ बातें शायद हमें उनकी समझ आएंगी, हमारी बातें कुछ उनको समझ में आएंगी। कामरान साहब, उस कमेटी को आप हेड कर रहे हैं, ऑब्वियसली कानून को भी बड़ा वाज़े तौर पर समझते हैं, सियासत के अंदर भी यू आर वेरी पॉलिश्ड पॉलिटिशियन, लेकिन मुझे जो बात समझनी है वो ये है कि क्या 26 तारीख जो एहतजाज का इन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है उससे पहले या उसके बाद मुलाकात कब होगी?
دیکھیے ملاقات کی اب تجویز، دیکھیے ہم نے کمیٹی فارم کر دی، ملاقات کی تجویز یا ہماری طرف سے رابطہ ہو جائے گا مین وائل کل پرسوں چوتھ، یا پھر ان کی طرف سے رابطہ ہو جائے گا۔ اب 26 جو اناؤنس کی ہے یہ انہوں نے اناؤنس کی ہے، اس وقت تک ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے نا کوئی اس سطح کی بات نہیں ہوئی ہے اناؤنسمنٹ سے پہلے، تو وہ اناؤنسمنٹ شاید ہم پہ بائنڈنگ نہ ہو۔ رائٹ، اچھا اگر آج کا ٹیک اوے کوئی کامران صاحب دیکھا جائے کہ یہ ٹیک اوے تھا ملاقات کا تو وہ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ہماری انٹرنل تھی نا، یہ جو چیز انٹرنل ہوتی ہے وہ ہم نے صرف اپنی قیادت سے جو ہے وہ گائیڈ لائن لینی ہوتی ہے، اور کہ کس حد تک ہم جا سکتے ہیں، ہمارا مینڈیٹ کیا ہے، کہاں تک ہم آگے بڑھیں گے، اور اس کا جو بھی ریزلٹ ہوگا وہ ہم نے پھر کس کو رپورٹ کرنا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا ہم۔ تو ریڈ لائن کیا ہوگی کامران صاحب؟ پارڈن میں نہیں سمجھ پایا۔ ریڈ لائن کیا ہوگی پھر؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہاں تک آگے بڑھ سکتے ہیں؟ ریڈ لائن اب تک ہم نے مقرر نہیں کی ہے، ریڈ لائن جو ہے ہم نے مقرر نہیں کی ہے، ہم نیک نیتی کے ساتھ خلوص کے ساتھ آگے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم پالیٹکس میں جو ہے وہ تلخیاں جو تھیں ایک دوسرے پہ کے حوالے سے اس کو کم کرنا چاہتے ہیں جس حد تک، باقی وہ ظاہر ہے وہ الگ پارٹی ہے، ہم الگ پارٹی ہے، اپنے اپنے پروگرامز کے مطابق آگے بڑھتے ہیں، مگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات نہ ہو، ایسی تلخی نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کا سامنا نہ کر پائیں۔ گاٹ یور پوائنٹ کامران صاحب۔ پنجوتا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، اب وہ واضح طور پر انہوں نے بھی کہہ دیا نا کہ مولانا صاحب ایک بہت زیرک سیاستدان ہیں، پرانے سیاستدان ہیں، وہ ان کے الفاظ سے ایسی بات نہیں نکلی ہو سکتی کہ بس غلط لے لی یا وہ اسی طرح سے مین کر رہے تھے ویسے مین کر رہے تھے۔ ہیز کلیریفائڈ اٹ۔ اب میرے خیال میں اس سے زیادہ کلیریفیکیشن JUI کی طرف سے کیا ہے ایکسیپٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ لوگ یو ٹرن لے رہے ہیں، تو اب آپ بتا دیں آپ لوگوں نے کہیں نہ کہیں تو بات کہی ہوگی نا مولانا صاحب کو ریزگنیشن کی؟ نہیں دیکھیں میں نے پہلے اس کا جواب دے دیا ہے آپ کو، انہوں نے اس کی کلیریفیکیشن بھی دے دی ہے کہ ریزگنیشن کے بغیر تو نہیں آگے بڑھے گی نا نئے الیکشن کیسے آئیں گے؟ نہیں، اس کے اوپر ہماری سٹیٹمنٹ بھی اسد کیسر صاحب کی بھی آئی ہے، گور صاحب کی بھی آئی ہے، تو میرا خیال میں اس کے بعد اب دوبارہ نئی ایک سٹیٹمنٹ جاری کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے میری طرف سے، لیکن ان کے ساتھ جو بھی معاملہ طے ہوگا وہ ڈیفینیٹلی ہمارا تو صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا کے لیے جو بھی جماعت، جو خان صاحب نے خاص طور پر کہا تھا اور ان سے بھی مشاورت کرنے کے لیے خان صاحب نے خود اجازت دی تھی کہ آپ بالکل کریں، لیکن آپ لوگ کیا چاہیں گے کہ 26 تاریخ سے پہلے ملاقات ہو جائے، بات چیت ہو جائے، یا اس کے بعد؟ دیکھیں بات چیت تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر کوئی ڈیڈ لائن ہے کہ 26 سے پہلے نہیں ہو سکتی، تھوڑی دیر تک دوبارہ ہو سکتی ہے، صبح ہو سکتی ہے۔ مولانا صاحب کے پاس اسٹریٹ پاور بڑی ہے نا، آپ کو پتہ ہے اگر آپ کی کسی بھی موومنٹ کے اندر مولانا صاحب کی اسٹریٹ پاور آ جائے تو پھر حکومت کو مسئلہ ہوگا۔ نہیں دیکھیں اسٹریٹ پاور مثال کے طور پر اگر مولانا صاحب جو ہیں وہ دوسری طرف کھڑے ہو جائیں PMLN کے ساتھ یا پیپلز پارٹی کے ساتھ، تو ہم تو نہیں دیکھیں گے کہ اس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، وہ تو کھڑے ہی نہیں ہو رہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑے، وہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، تو اس لیے ہماری بات ایک ہے، ہمارا موقف ایک ہے، ہمارے مشن ایک ہے، تو اس وجہ سے ہم اس نقطے کے اوپر، اور یہی خان صاحب کی بھی ہدایت تھی۔ دوسری بات یہ ہے میں مزید کروں جو مختلف باتیں کی گئی ہیں، دیکھیں چائنیز وفد کی بات کی گئی کہ وہ وفد آیا اور انہوں نے کہا جی کہ بالکل یہاں پر معاملات ہیں سیکیورٹی کے خراب، تو پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسٹیبلٹی کا لفظ استعمال کیا، تو وہ کس چیز کے اندر تھی؟ یہ سیکیورٹی کی بھی، اور ساتھ جو ہے آپ کے پولیٹیکل استحکام ہے، وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ ویسے آ سکتا ہے جب عوام کا مینڈیٹ جو ہے اس کے مطابق حکومت ہوتی ہے، جب فارم 47 کے مطابق حکومت ہوتی ہے تو وہ پھر بھاگتے ہیں لوگ، اور جب عدالتوں نے بلاتی ہیں کہ آپ لے کر آئیں تو پھر وہ نہیں لے کر آتے۔ تو خان صاحب نے بھی کل یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمارے پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ایک لیڈ کلاس، لیکن وہ تو تیار ہے نا بات کرنے کے لیے آپ سے، انسٹیبلٹی تو ادھر آئے گی کہ وہ بات کرنے کو تیار نہ ہو اور آپ بھی بات کرنے کو تیار ہیں۔ کون جی؟ PMLN پیپلز پارٹی، وہ بات کرنے کو تیار ہے۔ ایون رانا صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا تھا فارم 47 فارم 45 کے مسئلے بھی بات کر کے حل ہو سکتے ہیں۔ نہیں انہوں نے آپ لوگ بات کرنے کو تیار ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم بات چیت کرتے ہیں جو وہ جو کہتے ہیں تو پھر ہمیں تو گھر جانا پڑے گا، وہ حکومت میں ہوں گے ڈیفینیٹلی نا، فارم 45 ہمارے پاس ہیں تو اور ہم جیل میں ہوں گے۔ جیل میں کیوں ہوں گے؟ کیونکہ جس طرح انہوں نے نیب کے اندر ترامیم کی، اپنے کیسز ختم کروائے، جیسے اداروں کو استعمال کیا اور انہی اداروں کو ہمارے خلاف استعمال کیا، کہ جیسے اب توشہ خانہ پارٹ 4 سٹارٹ ہو گیا اور وہی اپروور لے کر آ رہے ہیں ایک انعام شاہ جو پچھلے کیس کے اندر گواہ تھے، جو وہ ہے نا آپ کا اون چودھری، اس کا وہ خاص آدمی تھا۔ اب اون چودھری جو ہیں اور جہانگیر ترین، کیونکہ وہ دونوں ایک تھے، اون چودھری نے جا کر عدت کیس کے اندر سٹیٹمنٹ دے دی اور اس کو آپ دوبارہ ادھر لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ادھر آپ کیسز بنا رہے ہیں، ادھر آپ گرفتاریاں ڈال رہے ہیں، اغوا کر رہے ہیں، اور ہر چیز کے اوپر پابندی ہے۔ آپ اگر کہیں نا کہ مارشل لا نہیں لگا ہوا، تو اوور آل اگر ملک میں دیکھیں تو یہی صورتحال ہے۔ یہی بات PMLN آپ کے بارے میں بھی کہتی تھی کہ مارشل لا لگا ہوا ہے، ہائیبرڈ نظام آپ لے کر، ہمیں بتائیں کہ اغوا کاریاں کی، ہم نے پریس کانفرنس کروائی، ہم نے لوگوں کو پریس کلب کے اندر برآمد کیا۔ دیکھیں ایک صحافی کے ساتھ اگر کسی جگہ پر زیادتی ہوئی تو ہم نہیں کہیں گے کہ اس کے ساتھ، دو کے ساتھ نہیں، جو حج ہو رہا ہے
آج الیکشن جو ہے وہ جس طرح سے کرایا گیا اب بھی غلط آج جو اغوا کاریاں ہو رہی ہیں آج لوگوں کے دیکھیں صاحبزادہ حامد رضا کو اٹھا لیا گیا, اس کو کہا گیا کہ آپ وفاداری چینج کرو. ایک ایم این اے اس کے جو ہے وہ بیٹے کو اٹھا لیا گیا کہ آپ پی ٹی آئی کو چھوڑ کر اس طرف آؤ. اسی طرح سے تمام ایم این ایز کو تھریٹس, ہمارے جو سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ان کو تھریٹس, ہمارے جو کوآرڈینیٹر ہیں یہاں پر بیٹھے ہوتے سینٹرل آفس کے اندر, وہ سبقت جو آپ لوگوں کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتے تھے اسے تھریٹس ہیں, وہ بیچارہ نکل گیا کہیں.